یہ 19واں باب ہے، باب التیمم بالصعید۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع انہ اقبل ہوا وعبد اللہ بن عمر من الجرف حتى اذا كان بالمربد نزل عبد الله بن عمر فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه الى المرفقين ثم صلى۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی نافع نے کہ وہ اور عبداللہ بن عمر جرف ایک مقام ہے وہاں سے آئے، یہاں تک کہ مربد ایک مقام ہے وہاں پر اترے، جرف سے نکل کر مربد کو آئے، اور وہاں آنے کے بعد عبداللہ بن عمر نے نیچے اترے، نیچے اتر کے انہوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا، تو اپنے چہرے کے اوپر مسح کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر مسح کیا کوہنیوں سمیت، پھر نماز پڑھی۔ ہو گئی بات۔ 72ویں حدیث ہے 72۔ اخبرنا مالک اخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقدي فاقام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على التماسه واقام الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فاتى الناس الى ابي بكر رضی اللہ عنہ فقالوا الا ترى الى ما صنعت عائشة اقامت برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فجاء ابو بكر رضی اللہ عنہ ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت وبعثنا البعير التي كنت عليه فوجدنا العقد تحته۔ یہ تیمم کا باب چل رہا ہے کہ اگر آدمی کو پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال سے نقصان ہو تو وضو ٹوٹ گیا تو اب وضو کیسا کر سکتے؟ پانی سے بھی کر سکتے، مٹی سے بھی کر سکتے، ایسے ہی غسل ٹوٹ گیا تو غسل بھی پانی سے بھی کر سکتے، مٹی سے بھی کر سکتے۔ مٹی، ریتی، چونا اور اس قسم کی جتنی بھی مٹی کی قسم کی جو بھی چیزیں رہتی نا وہ تمام سے کر سکتے ہیں۔ البتہ مٹی میں پائے جانے والی وہ دھات اگر سونا، چاندی جس کو جلائے تو جل کے پگھل جاتی تو وہ مٹی کے جنس سے نہیں ہے، جو جلانے کے بعد میں نہیں پگھلتی ویسی شکل میں رہتی تو وہ مٹی کا، اس کو بولتے مٹی اور مٹی کے جنس بولتے ہیں۔ تو مٹی کے جتنی بھی اقسام ہیں سب سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں بول کے بول رہے تھے۔ تو غسل کرنا رہا تو بھی مٹی سے کر لے سکتے، وضو کرنا رہا تو بھی مٹی سے کر سکتے۔ اب یہاں پہ پہلی آیت شریفہ تیمم کرنے کے بارے میں اتری، تو وہ کیسے اتری اس کے بارے میں انہوں بیان کر رہے ہیں، وہ قصہ کیا ہوا تھا۔ تو اخبرنا فرماتی ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ 72ویں حدیث ہے 72، کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم کو خبر دی، امام مالک نے وہ فرماتے ہیں ہم کو خبر دی، عبد الرحمن بن قاسم نے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے، یہاں تک کہ ہم بیدا ایک مقام تھا وہاں پہنچے، یا ذات الجیش بول کے ایک مقام ہے وہاں پہ تھے، تو میرا گلے کا ہار
گر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کی تلاش میں قافلے کو وہاں پر روک لیا. تو لوگ بھی ٹھہر گئے. وہ ایسا مقام تھا جہاں پر ہم لوگ رکے تھے کہ وہاں پر پانی نہیں تھا، اور لوگ بھی طویل سفر کر کے آنے کی وجہ سے ان کے پاس بھی پانی ختم ہو گیا تھا، ان کے پاس بھی پانی نہیں تھا. تو اب ایسے مقام پہ قافلہ ٹھہر گیا. کس کی وجہ سے ٹھہرا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ٹھہرا. اب نئی تھے، وہ عمر کا ایک تقاضا رہتا، اس وقت میں پوری چیزوں کی ایسا یاد کرنا وغیرہ تھوڑا سا لاؤبالی پنا رہتا سمجھے. بہرحال کسی وجہ سے ان کا ہار گم گیا، اب لوگ رک گئے. تو اب اس کے آگے فرما رہے ہیں تو ایسے مقام پہ لوگ قافلہ رکنا پڑا کہ جہاں پہ پانی بھی نہیں تھا اور لوگوں کے ساتھ بھی پانی نہیں تھا. اب ان کی وجہ سے حضور کو بھی اور پورے قافلے کو رکنا پڑا اور پانی نہیں ہونے کی تکلیف ہو رہی تھی. فَأَتَى النَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، تو لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کے آئے اور فرمانے لگے أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ عائشہ نے کیا کر دیا ہے؟ اللہ کے رسول کو بھی اور لوگوں کو بھی ایسے مقام پہ رکا دیا ہے جہاں پر پانی نہیں ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی پانی نہیں ہے. یہ سب ان کی وجہ سے ہوا. بول کے غصہ کرے لوگ آ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی. قالت، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اب وہ لوگ آ جا کے والد صاحب کو بولے تو والد صاحب کیا کرے؟ فجاء ابو بکر رضی اللہ عنہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹنے کے واسطے، غصہ کرنے کے واسطے پہنچے. تو وہ فرماتی ہیں وَرَسُولُ اللَّهِ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي، جب حضرت ابو بکر میرے کو ڈانٹنے کے لیے آئے، میرے ابا جان، تو اس وقت میرے مانڈی کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا، وہ آرام کر رہے تھے اور ان کو نیند لگ گئی تھی. مانڈی پہ، اپنی اہلیہ کے مانڈی پہ سر رکھ کے انہوں سو گئے تھے. اب اللہ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تو اچھا موقع مل گیا، تو انہوں کیا کرے؟ فقال، کہنے لگے حبستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول کو بھی رکا دیے، والناسا، اور لوگوں کو بھی رکا دیے. تمہاری بیوقوف کی وجہ سے لوگوں کو بھی رکنا پڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رکنا پڑا، اور ایسے مقام پہ رکائے جہاں پر پانی نہیں ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی پانی نہیں ہے، تم ایسا کرے بول کے انہوں بولے. اس کے بعد کیا ہے؟ قالت فعاتبنی، میرے کو خوب ڈانٹے. وقال ما شاء اللہ، جو بولنا تھا بول دیے. ان یقول، جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. وجعل یطعننی بیدہ فی خاصرتی، اور میرے کمر میں کوچے مارنے لگے، غصے سے کچوکے لگائے. فلا، اب وہ اتنے زور سے انہوں میرے کو کچوکے لگائے کہ فلا یمنعنی من التحرک، میرے کو درد تو ہو رہا تھا لیکن حرکت کرنے سے مجھے کوئی چیز نہیں روک رہی تھی، صرف یہ کہ اللہ کے رسول کا سر میرے زانوں پہ تھا اور وہ سوئے ہوئے تھے، ان کے نیند میں خلل پڑے گا بول کے میں نہیں حرکت کری. بہرحال انہوں بول لیے، چلے گئے. حتی اصبح علی غیر ماء، تو رات بھر وہیں قیام کرے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا. اب صبح ہو گئی تو پانی کی تو اور زیادہ ضرورت ہوتی، فجر پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، وضو کرنا ہے، کسی کو غسل کرنا ہے. تو اب رات میں جتنا مسئلہ ہو گیا تھا، لوگ آ کے شکایت کرے، تو اب صبح ہو گئی تو اور بڑھ گیا مسئلہ. فانزل اللہ تعالی آیت التیمم، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری کہ چلو پانی نہیں ہے تو آپ پانی کی جگہ مٹی سے طہارت لے سکتے ہیں. چھوٹی طہارت بھی مٹی سے لے سکتے، بڑی طہارت بھی لے سکتے. اب تک تو پورے قافلے والے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ناراض تھے اور ان کے والد سے شکایت کر رہے تھے. اب کیا ہو گیا یہ آیت اترتے ہی؟
فقال اسید بن حضیر، اسید بن حضیر جو صحابی تھے، انہوں نے فرمایا ما ہی باول برکتکم یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کے خاندان والو، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تم سے بہت سے لوگوں کو فائدے پہنچے، وہ تمہارا ہار گمنا ایسے مقام پہ، تمہاری وجہ سے رک جانا رات بھر اور لوگوں کو مسائل پیدا ہو جانا، اور اللہ کے جانب سے یہ ہمیشہ امت کے واسطے آسانی کی آیت اتر گئی، تو یہ تمہاری برکت ہے، فرمایا انہوں نے۔ قالت، اب وہ کہتی ہیں وبعثنا البعیر، اب وہ آیت اتری تیمم کی، وہ لوگوں نے تیمم کر لیا، نماز وماز ہو گئی، اب یہاں سے ہمارا قافلہ جانے لگا، تو ہم نے اونٹ کو اٹھایا، اس اونٹ کو جس کے اوپر میں سوار تھی، تو اسی اونٹ کے نیچے میرا ہار تھا۔ تو یہ قصہ ہو گیا پورا۔ تو دراصل یہ سب کہانی، یہ سب کیوں ہوا؟ وہ تیمم کا ہونا تھا وہ۔ اب بات ان کو سننا پڑ رہے تھے، کس کو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، وبہذا ناخذ، ہم اسی سے یہ لیتے ہیں کہ التیمم ضربتان، تیمم صرف کیا ہے؟ 2 ضرب ہے، ایک بار مٹی پہ مار لینا، پورے چہرے پہ مسح کر لینا، پھیر لینا، اور ایک بار مٹی پہ مار لینا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت پھیر لینا۔ تو وہی فرما رہے ہیں ضرب، تیمم 2 ضرب ہیں، ایک ضرب سے چہرے کا مسح کر رہا ہے، اور دوسرے ضرب سے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا ہے۔ اور یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔